وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداع إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر اقتربت الساعة قریب آ گئی قیامت وانشق القمر اور پھٹ گیا چاند دو ٹکڑے ہو گیا قیامت قریب آ گئی اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا یعنی قیامت قریب ہے اور قیامت کی قریب ہونے کی بڑی دلیل چاند کا دو ٹکڑے ہونا ہے یعنی چاند کے دو ٹکڑے ہونا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی پرانی شریعتوں میں یہ ذکر تھا کہ قرب قیامت میں چاند دو ٹکڑے ہو جائے گا تو چاند دو ٹکڑے ہو چکا ہے تو گویا کہ قیامت بالکل قریب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں چاند دو ٹکڑے ہو گیا چاند کا ایک حصہ جبل احد کے اس طرف جبل حرا کے اور چاند کا دوسرا ٹکڑا جبل حرا کے اس طرف باقاعدہ کافروں نے دیکھا یہ مکی دور میں ہوا کفار نے خود یہ معجزہ طلب کیا تھا یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے میں آپ کو نے کھولی ہے یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3499 تو باقاعدہ مشرکین نے سوال کیا تھا امام بخاری نے باب قائم کیا باب سؤال المشرکین ان یریہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم آیتاً باب ہے کہ مشرکین نے سوال کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کوئی معجزہ دکھائیں فأراہم انشقاق القمر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چاند کا دو ٹکڑے ہونا دکھایا یہ باب ہے اب اس میں حدیث ہے حضرت عبداللہ بن مسعود کی صحیح بخاری کی حدیث ہے حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں انشق القمر علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں چاند دو ٹکڑے ہو گیا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشہدوا تو آپ نے فرمایا کہ اے لوگو گواہ رہو تم کہتے تھے کہ معجزہ دکھائیں تو دیکھو اللہ کی طرف سے معجزہ آ گیا ہے اب تم گواہ رہو کہ چاند دو ٹکڑے ہوئے ہے بہت ساری احادیث ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی چاند دو ٹکڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں ہوا بعد میں ہوا یا پہلے ہوا یا ایک تمثیل ہے مختلف باتیں لوگ کرتے ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوا ہے اور یہ حقیقی طور پہ دو ٹکڑے ہوا ہے جیسے میں نے ذکر کیا کہ ایک حصہ چاند کا
وہ جبل حرا کے ایک طرف وہ جو غار حرا والا پہاڑ ہے ایک حصہ ایک طرف اور دوسرا حصہ دوسری طرف، باقاعدہ حدیث میں صراحت موجود ہے، صحیح حدیث میں، یہ مستدرک حاکم کی حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص فرماتے ہیں اللہ کے اس فرمان کے بارے میں اقتربت الساعۃ وانشق القمر، اس آیت کے بارے میں، تو حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص فرماتے ہیں یہ آیت پڑھ کے کہتے ہیں کان ذلک علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوا ہے۔ کوئی مغالطہ کرے کہ جی یہ پرانے زمانے کی بات ہے، یا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بات نہیں ہے، یہ بعد میں ہوا ہے، یا یہ جو ہے ایک تمثیل ہے، حقیقی طور پہ نہیں ہوا، یہ ساری باتیں صحیح نہیں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص فرماتے ہیں باقاعدہ یہ چیز جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوئی ہے۔ انشق القمر فلقتین، چاند دو ٹکڑے ہو گیا، فلقۃ من دون الجبل و فلقۃ خلف الجبل، ایک پہاڑ کے آگے اور ایک پہاڑ کے پیچھے، ایک چاند کا ٹکڑا پہاڑ کے آگے اور ایک چاند کا ٹکڑا پہاڑ کے پیچھے، باقاعدہ اس طرح کر کے دو ٹکڑے ہوا۔ اب یہ وہی بات ہے کہ اب ایک انسان کے کام کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ہاں جی، کیا پہاڑ نہیں؟ دیکھیں ہم ایک چیز دیکھتے ہیں، ایک آپ پہاڑ چھوڑیں، ہمارے سامنے درخت ہو، ہم کہیں کہ دیکھیں چاند دو ٹکڑے ہوا ہے، ایک درخت کے اس طرف ایک درخت کے اس طرف، یعنی بڑا واضح دو ٹکڑے ہوا، یہ نہیں کہ تھوڑی سی اندر دڑاڑ آئی، ایسی بات نہیں تھی، باقاعدہ واضح طور پہ دو ٹکڑے ہو کر ایک ادھر اور ایک ادھر۔ اب ایک پہاڑ اتنا اونچا ہے، پہاڑ کی چوٹی ہوگی نا، تو ایک چوٹی کے ادھر نظر آ رہا ہے، ایک چوٹی کے ادھر نظر آ رہا ہے، بڑا کلیئر کٹ، یہ مراد ہے۔ بلکہ وہی مشرکین نے اپنے عادت کے مطابق انکار کیا، تو مشرکین میں سے کچھ لوگ کہنے لگے کہ تم کیسے انکار کر سکتے ہو؟ یہ مشرکین نے کہا یہ تو جادو ہے، یہ محمد نے ہماری آنکھوں پہ جادو کر دیا۔ تو مشرکین میں سے کچھ لوگ کہنے لگے، وہ احادیث موجود ہیں، ابھی میں نکالوں گا تو کچھ ٹائم لگ جائے گا، باقاعدہ احادیث میں موجود ہے، بعض مشرکین نے انکار کیا، تو دوسرے مشرکین ان سے کہنے لگے کہ تم کیسے انکار کر سکتے ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا کہ انہوں نے جادو کر دیا ہے ہماری آنکھوں پر، تو کہنے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کی آنکھوں پر تو جادو نہیں کر سکتے، چلو جو آپ کے سامنے لوگ موجود ہیں آپ نے ان کی آنکھوں پہ جادو کر دیا ہوگا، چلو اس طرح کر لیتے ہیں۔ انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ جو لوگ آئیں گے نا، قافلے آتے رہتے تھے مکہ مکرمہ، جو لوگ کل آئیں گے ان سے پوچھ لیں گے ہم کہ تم نے رات کو چاند دو ٹکڑے ہوتے دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ تو قافلہ آیا اگلے دن، انہوں نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا ہم نے دیکھا چاند دو ٹکڑے ہوتے ہوئے، یعنی جو لوگ مکہ مکرمہ میں تھے انہوں نے بھی دیکھا، اور جو لوگ مکہ مکرمہ میں نہیں تھے انہوں نے بھی دیکھا۔ بلکہ کہا جاتا ہے کہ ہندوؤں کی کتابوں میں، کسی کتاب میں بھی یہ بات موجود ہے کہ ہندوؤں نے باقاعدہ دیکھا تھا اس کو، باقاعدہ یہ ان کی تاریخ میں یہ بات موجود ہے، چاند دو ٹکڑے انہوں نے دیکھا تھا۔ تو یہ نہیں کہ بس ایک علاقے کے لوگوں نے دیکھا، باقاعدہ چاند دو ٹکڑے ہوا۔ اب کیسے دو ٹکڑے ہوا؟ اب وہ چاند دو ٹکڑے ہو گیا تو پھر کیسے جڑ گیا؟ یہ ساری وہی باتیں ہیں کہ پھر اگر لوگ اس پہ اعتراض شروع کر دیں تو یہ اعتراض والی بات نہیں ہے۔ جو اللہ چاند کو بنا سکتا ہے وہ چاند کے دو ٹکڑے بھی کر سکتا ہے، دو ٹکڑے کرنے کے بعد ان کو ملا بھی سکتا ہے۔ آپ نے انگلی سے اشارہ کیا تو چاند دو ٹکڑے ہوا، اس لیے تو آپ نے فرمایا اللہم اشہد، اے اللہ، آپ نے لوگوں سے کہا کہ اے لوگوں تم گواہ رہو، لوگوں کو گواہ بنایا آپ نے، یعنی اس بات پر کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور اللہ نے میرے حق میں معجزہ دکھایا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارہ کرنے پر چاند دو ٹکڑے ہوا تھا، بلکہ مشرکین نے سوال کیا تھا آپ ہمیں معجزہ دکھائیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کا اشارہ کیا تو چاند دو ٹکڑے ہو گیا اللہ کے حکم سے۔ نہیں کہتے ہیں کہ وہ بعد میں جنہوں نے ہندوؤں کی تاریخ وغیرہ لکھی، کسی تاریخ کی کتاب میں نے کہیں پڑھا تھا، مجھے اب یاد نہیں کس کتاب میں تھا، تو ہندوؤں کی کسی تاریخ کی کتاب میں موجود ہے کہ انہوں نے باقاعدہ چاند کے دو ٹکڑے دیکھے ہندوستان میں رہتے۔ مطلب یہ کہ یہ نہیں تھا کہ صرف مکہ کے لوگوں نے دیکھا اور کہیں نہیں لوگوں نے دیکھا، یہ ساری دنیا میں لوگوں نے دیکھا، چاند تو ایک ہی ہے پوری دنیا کے لیے۔ تو چاند کا دو ٹکڑے ہونا یہ قیامت کی ایک نشانیوں میں سے ایک نشانی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چاند دو ٹکڑے ہو چکا ہے اور قیامت قریب آ چکی ہے، تو تمہیں اب قیامت دور نہیں ہے، قیامت قریب ہے، تو تمہیں جو ہے وہ قیامت کے لیے، اپنے آخرت کے لیے استعداد کرنا ہے، تیاری کرنی ہے، اور اس کے لیے تم برائیوں سے بچو، نیک کام کرو، اللہ سے ڈر کر اپنے آخرت کے لیے کوشش کرو، قیامت قریب ہے۔ اور کل کے لیکچر میں بھی، پچھلے لیکچر میں بھی ہم نے پڑھا تھا ازیفۃ الازفہ، قریب آنے والی قریب آ چکی ہے۔
لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، نہیں ہے کوئی اللہ کے علاوہ اسے دور کرنے والا۔ اور اس میں یہ سوال کہ جی یہ تو 1500 سال پہلے سے اللہ فرما رہے ہیں کہ قیامت قریب ہے، اور احادیث مبارکہ میں ہے قیامت قریب ہے، تو 1500 سال تک ابھی تک نہیں آئی۔ تو احادیث مبارکہ سے پتہ لگتا ہے کہ ایک موقع پر سورج غروب ہو رہا تھا، بالکل غروب ہونے کے قریب تھا، تو اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، یہ جتنا اب سورج غروب ہونے میں وقت ہے تو تم سمجھو کہ قیامت آنے میں اتنا ہی وقت ہے، اور جو زمانہ گزر چکا ہے اس سے پہلے تم سمجھو کہ یعنی سورج طلوع ہونے سے لے کر اب تک کا جو زمانہ گزر چکا ہے، اور جتنا اب سورج غروب ہونے تک زمانہ ہے تم سمجھو کہ یہ اتنا وقت گزر چکا ہے اور اتنا سا وقت باقی رہ گیا ہے قیامت آنے میں۔ تو گویا کہ یہ ایک ریلیٹیو چیز ہے، قیامت قریب ہے، یعنی جتنا لمبا عرصہ گزر چکا ہے اس کے مقابلے میں اب قیامت جو ہے وہ بہت ہی قریب ہے، چاہے اس کے آنے میں 2000 سال باقی ہوں، جتنا بھی ٹائم باقی ہو۔ وہ اگر پچھلا گزرا ہوا زمانہ دیکھیں، ہزاروں سال یا لاکھوں سال، تو وہ جو پچھلا گزرا ہوا زمانہ ہے وہ اتنا لمبا ہے کہ اس کے زمانے میں یہ 1500 سال ہوں، 2000 سال ہوں، 3000 سال ہوں، یہ زمانہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اور یا پھر جس چیز نے آنا ہو یقینی طور پر، چاہے وہ دور ہی ہو، وہ چیز قریب ہوتی ہے، اور جس نے نہ آنا ہو تو وہ چیز چاہے قریب بھی ہو وہ دور ہوتی ہے۔ ایک بندہ وعدہ کرتا رہے ہم سے، جیسا ہم سے ہمارے حکمران وعدے کرتے رہتے ہیں، کل یہ کام کر لیں گے جی، اگلے سال یہ کام کر لیں گے، وہ کہتے ہیں کل کبھی نہیں آتی، ایک محاورہ ہے ہمارے ہاں۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کل کبھی نہیں آتی؟ یعنی یہ جو تم وعدے کر رہے وعدے کبھی پورے نہیں ہوں گے۔ جس چیز میں پورا نہیں ہونا ہوتا تو گویا کہ وہ دور ہوتی ہے، چاہے کوئی بندہ کل کا وعدہ کرے، چاہے بندہ ایک ہفتے بعد کا وعدہ کرے یا سال بعد کا وعدہ کرے، وہ چیز گویا کہ قریب نہیں ہوتی، دور ہوتی ہے۔ اور جو چیز آنی ہو وہ چیز قریب ہے، چاہے وہ کتنی دور کیوں نہ ہو۔ تو اصل میں قریب ہونا اور دور ہونا یہ گویا کہ ہے کہ قیامت آنی ہے کہ نہیں آنی۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومن قیامت کو قریب سمجھتے ہیں اور کافر قیامت کو دور سمجھتے ہیں۔ مطلب ہی یہ ہے اس کا کہ مومن سمجھتے ہیں قیامت آنے والی ہے اور کافر سمجھتے ہیں قیامت نہیں آنی۔ انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، وہ اس کو بعید سمجھتے ہیں۔ بعید سے مراد یہاں یہ نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی 2000 سال بعد آنی ہے، ہم کہتے ہیں نہیں 1000 سال بعد آنی ہے، یہ مراد نہیں ہے وہاں قریب اور دور سے۔ یا ہم کہتے ہیں کہ جی ایک ہفتے میں آ جانی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں ابھی 200 سال رہتے ہیں۔ وہ اس کو دور سمجھتے ہیں، یعنی وہ سمجھتے ہیں آنی نہیں ہے، وہ اس کے منکر ہیں۔ اور ہم کہتے ہیں ہم اس کو قریب سمجھتے ہیں، یعنی ہم سمجھتے ہیں آنا ہے اور اس نے یقینی طور پہ آنا ہے۔ کب آنا ہے؟ تو قیامت قریب ہونے کا ایک مطلب یہ بھی ہے، ایک تو مطلب یہ ہوا کہ جتنا زمانہ گزر چکا ہے اس کے مقابلے میں یہ بالکل جو ہے وہ تھوڑا سا زمانہ رہ گیا، چاہے وہ 2000 سال کا زمانہ ہو، وہ جتنا گزرا ہوا زمانہ اس کے مقابلے میں بہت تھوڑا ہے۔ جیسے میں نے اس کے لیے حدیث بیان کی، صحیح حدیث ہے، سورج غروب ہونے کے قریب تھا تو آپ نے فرمایا جتنا وقت اب رہ گیا ہے سورج طلوع ہونے سے اب تک جتنا وقت گزر چکا ہے اتنا زمانہ گزر چکا ہے، اور جتنا اب سورج غروب ہونے میں وقت رہ گیا سمجھو قیامت میں بھی اتنا وقت رہ گیا ہے۔ گویا کہ یہ گزرے ہوئے زمانے کے مقابلے میں فرمایا کہ قیامت بہت قریب ہے۔ یا پھر جس نے آنا ہے وہ قریب ہوتی ہے، جس نے آپ کا یقین ہے کہ ایک چیز نے یقینی طور پہ آنا ہے تو وہ چیز قریب ہے آپ کے نزدیک۔ اور تیسری بات وہ جو بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ جس کی موت آ گئی اس کی قیامت آ گئی، اور موت تو کوئی دور نہیں ہے، موت تو کسی وقت بھی آ سکتی ہے، پل بھر میں آ سکتی ہے۔ تو اصل میں انسان کو غفلت کی نیند سے جاگنا چاہیے۔ اور یہ جو انسان کہتا ہے نا کہ ایک تو لمبی امیدیں شیطان نے لگائی ہیں، فطال علیہم الامد، مدت لمبی ہو گئی، فقست قلوبہم، لوگوں کے دل سخت ہو گئے۔ شیطان جو ہے وہ لمبی امیدیں لگا دیتا ہے، ابھی تو بڑا وقت پڑا ہے، پتہ نہیں قیامت کب آنی ہے۔ تو انسان کو جو ہے وہ غفلت کی نیند سے جاگنا چاہیے۔ اچھا کئی دفعہ جو ہے وہ ایک انسان سمجھتا ہے کہ قیامت آنی ہے، موت آنی ہے، لیکن شیطان اس کو ورغلاتا ہے کہ ٹھیک ہے موت تو آنی ہے، موت سے تو کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا، لیکن شیطان اس کو کہتا ہے کہ تم نے نیکی کرنی ہے، تم نیکی کچھ عرصے کے بعد کر لینا۔ اصل میں اس کے بالمقابل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگو عمل کر لو، قیامت بہت قریب ہے، قیامت کے آنے میں کوئی تاخیر نہیں ہے کہ تم کو ہم یہ کام بعد میں کر لیں گے، ہم یہ کام جو ہے وہ ہم ایمان اگلے سال لے آئیں گے، ہم
فلاں نیکی کا کام وہ شادی ہونے کے بعد کر لیں گے، فلاں نیکی کا کام ہم بڑھاپے میں کر لیں گے۔ یہ ایک بہت بڑا شیطانی وسوسہ ہے۔ شیطان نے حضرت یوسف کے بھائیوں کو اسی وسوسے میں مبتلا کیا تھا۔ شیطان نے کہا تھا کہ یوسف تمہارے باپ کے زیادہ قریب ہیں، تمہارے باپ ان سے زیادہ محبت کرتے ہیں، تم ایک دفعہ یہ رکاوٹ اپنے راستے سے دور کر دو، یوسف کو قتل کر دو یا ان کو کسی کنویں میں ڈال دو، تو بعد میں تم نیک ہو جانا۔ بس یہ کام تم غلط کر لو، ایک دفعہ توبہ کر لینا اس کی، بعد میں نیک ہو جانا۔ مطلب یہ ہے کہ تم بس یہ ایک غلطی کام غلط کر لو، پھر اس کے بعد توبہ کر لینا اللہ تعالیٰ سے۔ تو انسان کو کیا پتہ، جب ایک انسان گناہ کرتا ہے، انسان کو اللہ کو ناراض کرتا ہے، تو کیا پتہ اللہ انسان اور انسان کے دل کے درمیان حائل ہو جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات قبول کرو جب اللہ اور اللہ کے رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلائیں جو تمہیں زندہ کر دے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، جان لو کہ اللہ انسان اور انسان کے دل کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں۔ اگر ایک انسان اللہ کی بات نہ مانے، کیا پتہ ایک انسان اللہ کی ایک بات نہ مانے اور اللہ انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جائیں، اللہ مہر لگا دیں، اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو یہ بہت بڑا شیطان کا وسوسہ ہے۔ ایک تو یہ کہ قیامت آنی نہیں، جو لوگ کہتے ہیں نہیں قیامت آنی ہے، ان کے لیے شیطان کا وسوسہ ہے بھی بڑی دور ہے، ابھی موت بڑی دور ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہمیں دین جو سکھاتا ہے کہ اے لوگو یہ جو تمہارے پاس مہلت ہے، وقت ہے، اس وقت کو غنیمت جانو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی احادیث آپ نے فرمایا کہ دو ایسی نعمتیں ہیں کہ اکثر لوگ ان نعمتوں میں مبتلا ہیں، ایک صحت اور ایک فراغت۔ فرمایا ان نعمتوں سے فائدہ اٹھا لینا چاہیے، ورنہ ایک وقت آئے گا انسان کے پاس صحت ہی نہیں ہوگی۔ ابھی کل پرسوں بات ہو رہی تھی سجدے کے بارے میں، آج سجدے کا موقع ہے، جتنے سجدے کرنے ہیں کر لو، ایک وقت آئے گا سجدے کر ہی نہیں سکیں گے، ہم ماتھا زمین پہ ٹیک ہی نہیں سکیں گے، پھر اشاروں سے سجدہ کرنا پڑے گا، تب انسان حسرت کرے گا کاش کہ میں زیادہ سے زیادہ سجدہ کر لیتا۔ تو صحت ٹائم ہوتا ہے کئی دفعہ، اور پھر ایک انسان اتنا مشغول ہو جاتا ہے کہ اس کے پاس ٹائم ہی نہیں رہتا قرآن پڑھنے کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے، نیک کام کے لیے۔ ایک بندہ بیمار ہو جاتا ہے، ایسا بیمار ہو جاتا ہے بستر پہ پڑ جاتا ہے، اب بستر پہ پڑنے کے بعد وہ کیسے اب کوئی دین کی بات سیکھے، کیسے کوئی اللہ کے عبادت کے لیے وقت لگائے، پھر اس وقت یہ چیزیں محال ہو جاتی ہیں۔ تو دو نعمتیں جن میں اکثر لوگ ان نعمتوں میں مبتلا ہوتے ہیں، اور لیکن وہ لوگ ٹائم ضائع کر دیتے ہیں، ایک فراغت کا اور ایک صحت کا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جانو۔ یہ ساری حدیثیں جو اس قسم کی ہیں وہ اسی بارے میں ہے کہ انسان کو جو ہے وہ ایک کام کو لیٹ نہیں کرنا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابن عباس کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا اغتنم 5 قبل 5، کہ اے شخص 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ شبابک قبل حرمک، جوانی موجود ہے تو بڑھاپا آنے سے پہلے جوانی کو غنیمت جانو۔ یہ نہ کہو کہ میں بڑھاپے میں فلاں کام کروں گا، بوڑھے ہو جاؤ گے پھر کوئی کام نہیں کر سکو گے۔ جوانی میں نیکی کر لو بڑھاپے سے پہلے۔ وصحتک قبل سقمک، اپنی صحت کو غنیمت جانو بیماری سے پہلے۔ صحت میں انسان بہت سارے کام کر سکتا ہے، اللہ کو راضی کر سکتا ہے، بیماری میں تو انسان سے عام روٹین کا کام نہیں ہوتا۔ وغناک قبل فقرک، اپنے غنا کو، انسان کے پاس مال ہو انسان اس کو غنیمت جانے، صدقہ کرے، انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرے فقر سے پہلے۔ ایک وقت آئے گا کہ انسان کو چٹی پڑ جائے گی، انسان کا مال ختم ہو جائے گا، تب انسان حسرت کرے گا کاش کہ میرے پاس پیسے ہوتے میں خرچ کرتا اللہ کے راستے میں۔ وفراغک قبل شغلک، اور فراغت کو اپنی مشغولیت سے پہلے۔ چوتھی چیز، انسان اتنا مشغول ہو جائے اس کے پاس پھر وقت ہی نہ رہے اللہ کے لیے، وقت نہیں۔ وحیاتک قبل موتک، سب سے بڑی چیز اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت جانو۔ ایک انسان کو موت آ جائے، وہ ایک انسان اللہ سے دعائیاں دے گا، اللہ تعالیٰ 1 لمحے کی مہلت دے دے، اے اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے میں صدقہ کر لوں، ابھی تو مہلت ہی مہلت ہے، مہلت ہی مہلت ہے۔ آپ قرآن کریم کی جتنی حسرتیں ہیں، اصل حسرتیں وہ ہیں جو قرآن کریم میں اللہ نے بیان کی ہیں۔ جتنی حسرتیں ہیں وہ پڑھ لیں، پتہ نہیں کس امام کا قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ جتنی حسرتیں قرآن میں ہیں کہ یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ میں مٹی ہی رہ جاؤں، یا ایک انسان حسرت کرے گا کاش کہ مجھے کچھ مہلت مل جائے کہ میں صدقہ کر لوں، کاش کہ مجھے تھوڑی سی مہلت مل جائے تو میں رسولوں کی اتباع کر لوں۔
وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ۔ ظالم لوگ کہیں گے اے اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے، ہم آپ کی دعوت کو قبول کر لیں، رسولوں کی پیروی کر لیں۔ مرتے وقت ہر فاسق و فاجر شخص، ظالم شخص یہ دعائی دیتا ہے کہ اے اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے کہ میں نیک عمل کر لوں۔ حتیٰ اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، اے اللہ مجھے دوبارہ لوٹا دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، تاکہ میں نیک عمل کروں۔ تو ایک بہت بڑے امام یہ ساری آیتیں جتنی بھی قرآن کریم میں حسرت کی آیتیں پیش کر کے کہتے ہیں کہ ایک انسان جو زندہ ہے، جس کے پاس زندگی کی نعمت ابھی ہے، تو یہ ساری حسرتیں پوری کر سکتا ہے۔ ہوگی ایسی حدیث، واللہ اعلم، میرے ذہن میں الفاظ نہیں ہیں۔ تو یہ تو ہے، ہاں جی، اس طرح کی حدیث ہے، اس قسم کی صحیح حدیث کے الفاظ موجود ہیں، الفاظ مجھے صحیح یاد نہیں ہیں اس وقت۔ تو قیامت قریب آ گئی ہے، چاند دو ٹکڑے ہو چکا ہے، مطلب یہ ہے کہ اب تمہیں انتظار کس چیز کا ایمان لانے میں؟ پھر بعض احادیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے لوگوں فتنے آنے سے پہلے پہلے نیکی کر لو۔ ایک وقت آئے گا فتنے آ جائیں گے تو تم نیکی نہیں کر سکو گے، پھر انسان جو ہے وہ فتنوں میں اتنا جکڑا جائے گا۔ یہ اس قسم کی احادیث بھی ہیں۔ آپ نے بعض بڑے بڑے فتنے بیان کیے ہیں قرب قیامت، آپ نے فرمایا وہ بڑے بڑے فتنے آنے سے پہلے پہلے نیکیاں کر لو۔ آج کے دور میں سے ہو سکتا ہے، بہرحال آج کا دور فتنوں کا ہے، ابھی بہت سے فتنے ابھی نہیں آئے، اور ابھی دجال کا فتنہ اور دیگر فتنے جب آئیں گے تو بہرحال اس قسم کی کافی احادیث ہیں۔ تو پتہ لگا کہ انسان کو جو ہے وہ اپنا وقت فارغ اور فضول چیزوں میں گزارنے کی بجائے انسان کو جتنی جلدی ہو انسان کو توبہ کرنی چاہیے، اور انسان کو جو ہے وہ آخرت کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ اقتربت الساعة وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند دو ٹکڑے ہو چکا ہے۔ وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، اور اگر وہ دیکھیں کوئی بھی نشانی، يُعْرِضُوا وہ منہ موڑ لیتے ہیں، وَيَقُولُوا اور وہ کہتے ہیں سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ یہ جادو ہے جو مستمر چلا آ رہا ہے۔ جو بھی نشانی دیکھیں، جنہوں نے نہیں ماننا، ہر بات کا انکار کرنا ہے کافر لوگ، تو انکار کرنے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ معجزات نہیں ہیں، انہیں یقین نہیں ہے، اصل میں انکار کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اصل میں ان کی ہٹ درمی ہے۔ جو بھی نشانی وہ دیکھ لیں تو وہ منہ موڑ لیتے ہیں، اس نشانی پہ غور نہیں کرتے، اس نشانی کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے، بلکہ منہ موڑ لیتے ہیں اور نشانی دیکھ کر کہتے ہیں یہ تو جادو ہے جو چلا آ رہا ہے۔ جس طرح چاند تو دو ٹکڑے ہونا اتنا بڑا معجزہ تھا، اتنے بڑے معجزے کو دیکھ کر بعض مشرکین مسلمان ہو گئے، اکثر لوگ مسلمان نہیں ہوئے، انہوں نے کہا یہ جادو ہے جو چلا آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ جب ایک انسان ایمان نہیں لاتا اور اللہ کی وحی کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتا رہتا ہے، دعوت کو نہیں مانتا، تو ایسے شخص کو بڑے سے بڑا معجزہ بھی دکھا دیا جائے تو وجہ یہ نہیں ہوتی کہ اس نے معجزہ نہیں دیکھا ہوتا، معجزے تو پہلے بھی ہوتے ہیں، اصل میں اس نے ماننا ہی نہیں ہوتا۔ اس کو بڑے سے بڑا واضح سے واضح معجزہ بھی دکھا دیا جائے تو وہ اس معجزے کا انکار کر دے گا، جیسے یہاں موجود ہے، جیسے چاند دو ٹکڑے دیکھ کر بھی اکثر مشرکین نے انکار کر دیا۔ قرآن کریم میں موجود ہے ایک اور جگہ پر کہ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، سورہ حجر آیت نمبر 15، اگر ہم آسمان کا دروازہ کھول دیں، ان کو آسمان میں دروازے نظر آئیں، فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ اتنی دور سے دروازے نظر نہ آئیں، بلکہ ہم سیڑھی پہ لگا دیں اور یہ سیڑھی سے چڑھنا شروع ہو جائیں آسمان میں، اور آسمان سے گزرنا شروع کر دیں دروازوں سے، اگر اتنا بڑا معجزہ بھی انہیں دکھا دیا جائے، لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا، البتہ وہ کہیں گے ہماری نظریں بند کر دی گئی ہیں، ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے، بل نحن قوم مسحورون، بلکہ ہم پہ تو جادو کر دیا گیا ہے۔ یعنی ایک وقت آتا ہے انسان کی یہ کیفیت ہوتی ہے جب وہ انکار کرتا رہتا ہے، جب وہ حق کو ماننے سے انکار کر دیتا ہے۔ اور کیوں انکار کرتا ہے؟ کوئی انکار کی وجہ نہیں ہوتی بغاوت، میں نے نہیں ماننا، دنیاوی مفادات کی وجہ سے ایک انسان کو پتہ لگ رہا ہوتا ہے حق کیا ہے، اندر سے پتہ ہوتا ہے یہ حق ہے، لیکن وہ نہیں مان رہا ہوتا، جس طرح مشرکین مکہ کی صورتحال تھی، جس طرح فرعون اور اس کے ساتھیوں کی صورتحال تھی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دل سے وہ یقین کر چکے تھے،
وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، دل سے یقین کر چکے تھے، اس کے باوجود انہوں نے انکار کیا ظلم و تکبر کرتے ہوئے، حالانکہ دلوں میں ان کو یقین تھا کہ موسیٰ صحیح ہیں، وہ معجزے دکھا رہے ہیں، وہ جادو نہیں ہے، لیکن انہوں نے انکار کیا۔ اسی طرح مشرکین مکہ میں سے اکثر لوگوں کی یہ صورتحال تھی کہ ان کے سامنے حقیقت واضح تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت، قرآن کریم کی حقانیت واضح تھی، لیکن ان کو پتہ تھا اگر ہم قرآن کریم کو مانیں گے تو ہمیں دنیاوی مفادات چھوڑنے پڑیں گے، ہمیں اللہ کی بات ماننی پڑے گی، ہمیں اپنے آباء و اجداد کی پیروی اور ان کے دین کو چھوڑنا پڑے گا، اس پر وہ تیار نہیں تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اگر کوئی نشانی بھی دیکھ لیں، چاند دو ٹکڑے ہونا بھی دیکھ لیں، منہ موڑ لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جادو ہے جو چلا آ رہا ہے، یعنی پرانے نبی بھی جادو کرتے تھے، پرانے لوگ بھی جادو کرتے تھے، یہ اسے جادو کا ایک تسلسل ہے، وَلِعِیَاذُ بِاللَّہ۔ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، انہوں نے جھٹلا دیا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی، جھٹلا دیا چاند کے دو ٹکڑے ہونے کو بھی، بڑے بڑے معجزات کو بھی جھٹلا دیا، اور کیوں کیسے جھٹلایا؟ جھٹلانے کی وجہ یہ نہیں تھی ان کو سمجھ نہیں آئی، وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اپنی خواہشوں کے پیچھے لگے، یعنی بغاوت تھی اصل میں، دل سے پتہ تھا ان کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں، صادق اور امین کہا کرتے تھے، قرآن سچ کتاب ہے، پتہ تھا، لیکن پتہ تھا قرآن کو مانیں گے پھر اپنی خواہش چھوڑنی پڑے گی، لیکن انہوں نے خواہش کی پیروی کی، قرآن کو چھوڑ دیا۔ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٍ، اور ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے، یعنی انہوں نے تو جھٹلا دیا اور انہوں نے تو اپنی خواہشوں کی پیروی کی، اب یہ ان کا جرم اتنا بڑا جرم ہے، یہ ہلکا جرم نہیں ہے، تکذیب، اللہ کی آیات کی تکذیب کتنا بڑا جرم ہے، اس کو ہلکا نہ سمجھیں، یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ آپ کہیں کہ سب سے بڑا ظلم یہی ہے دنیا کا، ایک بندہ اللہ کی آیات کی تکذیب کر دے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ کی آیتوں کو، جو اللہ پہ جھوٹ باندھے یا اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے، جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے۔ یہ سب سے بڑا ظلم ہے کہ ایک انسان اللہ کی آیات کو جھٹلائے۔ جب ایک انسان اللہ کی آیات کو جھٹلاتا ہے اپنی خواہش کے پیچھے لگ کر، یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ ایسے شخص پر آسمان ٹوٹ پڑ سکتا ہے، ایسے شخص پر اللہ کا ہر قسم کا عذاب آ سکتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ، یہ بستیوں والے جب اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں، جب اللہ کے بارے میں الٹی سیدھی بکواسات کرتے ہیں، تو یہ بے خوف ہو گئے ہیں کہ رات سو رہے ہوں اور رات سوتے ہوئے ان پر اللہ کا عذاب آ جائے۔ أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ، کیا یہ بستیوں والے بے خوف ہو گئے ہیں کہ دن میں کھیل رہے ہوں، کاروبار اپنے لہو و لعب میں مگن ہو اور ان پر اللہ کا عذاب آ جائے، کیا یہ بے خوف ہو گئے ہیں؟ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ، کیا یہ اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہو گئے ہیں؟ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ، اللہ کی تدبیر سے بے خوف تو صرف خسارہ اٹھانے والے لوگ ہو سکتے ہیں اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو جو اللہ کی تکذیب کرے تو اللہ کا عذاب اس کے لیے آپ سمجھیے کہ اس پر حق ہو جاتا ہے اللہ کا عذاب، لیکن اللہ کا عذاب آنا کب ہے اس کا ایک وقت مقررہ ہوتا ہے۔ کئی لوگ اتنے بدبخت ہوتے ہیں کہ وہاں سے اللہ کی آیات کی تکذیب کر رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے اللہ کا عذاب کا وقت مقرر ہوتا ہے، طے ہوتا ہے اللہ کا عذاب آنا ہے، ابھی وقت نہیں آیا ہوتا، اور وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی اگر ہم غلط ہیں تو عذاب کیوں نہیں آ رہا، اگر ہم غلط ہیں تو ہم پر اللہ کا عذاب آ جائے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، وہ کہتے ہیں یہ وعدہ کب سچا ہوگا اگر تم سچے ہو، تم سچے ہو کہ جو اللہ کے نافرمان ہیں ان پر عذاب آئے گا، تو ہم پہ عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ تو اللہ فرماتے ہیں وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٍ، ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے۔ پتہ نہیں اللہ نے جو یہ بات تو طے ہے کہ عذاب آنا ہے، لیکن یہ نہیں پتا کہ عذاب ابھی آنا ہے کہ 10 سال بعد آنا ہے کہ 50 سال کے بعد آنا ہے، یہ بھی طے نہیں ہے کہ یہ عذاب یہ طے ہے آنا ہے، یہ نہیں پتہ دنیا میں آنا ہے کہ آخرت میں آنا ہے، یہ بھی ممکن ہے دنیا میں عذاب نہ آئے، یہ بھی بالکل ممکن ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس حقیقت کو، اللہ تعالیٰ اس انداز سے بیان فرماتے ہیں، سورہ زخرف اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم آپ کو لے جائیں، ایک منٹ، آیت نمبر 41، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم آپ کو لے جائیں، یعنی اگر آپ کو ہم فوت کر دیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ، ہم ان سے انتقام پھر بھی لے کر رہیں گے، یعنی آپ کی زندگی میں اللہ ان سے انتقام لے، اللہ نے انتقام تو لینا ہی لینا ہے اپنے نہ ماننے والوں سے، کفار سے، آپ کے مخالفین سے، وہ انتقام آپ کی زندگی میں بھی آ سکتا ہے
اور وہ انتقام آپ کی زندگی کے بعد بھی آ سکتا ہے۔ او نرینک الذی وعدناہم، یہاں تو ہے کہ اگر ہم آپ کو لے جائیں، آپ فوت ہو جائیں تو پھر بھی ہم ان سے انتقام لیں گے، یا پھر ہم آپ کو دکھا دیں جو ہم ان کو وعدہ دے رہے ہیں۔ ممکن ہے وہ عذاب آپ کی زندگی میں آ جائے، ہم آپ کو دکھا دیں، فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ، ہم اس پر بھی قدرت رکھتے ہیں۔ ممکن ہے آپ کی زندگی میں ہم ان پر عذاب لے آئیں، ممکن ہے آپ کی زندگی کے بعد ان پر عذاب آئے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ دنیا میں عذاب ہی نہ آئے، کیونکہ ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے۔ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، اور ہر کام کا ایک وقت استقرار ہے، ایک اس کے ٹھہرنے کی اور ایک اس کام کے ہونے کا ایک وقت مقرر ہے، وہ اللہ کو پتہ ہے۔ ایک داعی، ایک نبی یہ تو بتا سکتا ہے کہ تم اللہ کی نافرمانی کرو گے، تکذیب کرو گے تو تم عذاب کے مستحق ہو، تم پر دنیا جہاں کا عذاب آ سکتا ہے، تم پر دنیا مصیبت ٹوٹ پڑ سکتی ہے، لیکن یہ نہیں بتا سکتا کب۔ اور بعض دفعہ اللہ تعالیٰ بتا دیتے ہیں کہ 3 دن میں عذاب آ جائے گا یا اتنے دن بعد عذاب آ جائے گا، اکثر نہیں پتہ ہوتا، تو آگے سے مشرکین، انکار کرنے والے مذاق اڑاتے ہیں، عذاب کیوں نہیں آ رہا۔ کئی لوگ بدبخت آج کل توہین کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہتے ہیں ہم پہ عذاب کیوں نہیں آ رہا، قرآن کی توہین کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ کہاں ہے اللہ تمہارا، ہم پہ عذاب کیوں نہیں آ رہا۔ کئی لوگ باقاعدہ مذاق اڑاتے ہیں اس طرح۔ ہر کام کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے۔ ایسے لوگ دنیا میں اللہ کا عذاب کا شکار بھی ہوتے ہیں، اور جس کے بارے میں دنیا میں نہیں لکھا تو آخرت میں تو پھر عذاب ہے ہی ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ، اور البتہ تحقیق آ چکی ان کے پاس خبروں میں سے ما فیہ مزدجر، جن میں ڈانٹ ہے، بڑی سخت ڈانٹ ہے۔ ان کے پاس ایسی ایسی خبریں آ چکی ہیں، یعنی کس کی خبریں؟ پرانی قوموں کی، فرعون کی قوم کی خبریں آ چکی ہیں، کس طرح اللہ نے فرعون کی قوم کو غرق کر دیا سمندر میں۔ قوم ہود کی خبریں آ چکی ہیں، کس طرح اللہ نے ان پر سخت ہوا مسلط کر دی۔ قوم سمود کی خبریں آ چکی ہیں، کس طرح اللہ نے چیخ سے، زلزلے سے ان کو ہلاک کر دیا۔ کس طرح قوم لوط کو اللہ نے بستی ان کی الٹا دی، کس طرح اللہ نے ان پر پتھروں کی بارش کر دی۔ قوم شعیب، دیگر قومیں، تو ان کے پاس خبریں آ چکی ہیں، ایسی خبریں جن میں ڈانٹ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہر جو گناہ گار قوم تھی، انکار کرنے والی قوم تھی، کافر قوم تھی، ہم نے اس کو پکڑ لیا اس کے گناہ کے ساتھ۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، بعض پر ہم نے پتھروں کی بارش بھیجی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، بعض کو چیخ نے آ لیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ، بعض کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا، قارون اور قارون جیسے لوگ۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور بعض وہ لوگ تھے جن کو ہم نے غرق کر دیا۔ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اللہ ان پہ ظلم نہیں کرتے تھے، یہ لوگ اپنے آپ پر خود ہی ظلم کرنے والے تھے۔ تو یہ پرانی خبریں، پرانی خبروں سے، پرانی قوموں کے حالات سے نصیحت کرنی چاہیے، بہت بڑی نصیحت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بار بار کہ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ اپنی قوم کو اللہ کے ایام سے ڈراؤ۔ اللہ کے ایام سے ڈرانے سے مراد ہے جو پرانی قوموں کے حالات ہیں ان سے ڈراؤ۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نبیوں کی قوموں پر تکذیب کی وجہ سے جو عذاب آئے، اللہ تعالیٰ جگہ جگہ وہ عذاب بیان کرتے ہیں، اور عذاب بیان کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہو۔ نصیحت کیسے ہوتی ہے؟ انہی واقعات سے۔ تو آ چکے تمہارے پاس وہ خبریں جن میں ڈانٹ ہے۔ حکمت بالغہ، یہ بڑی بلیغ حکمت ہے۔ کیا؟ قرآن، اللہ کا پیغام جو ہے یہ ایک بڑی بلیغ حکمت ہے۔ یا قرآن مراد ہے، یا یہ جو پرانی قوموں کے واقعات ہیں، پرانی قوموں کے واقعات میں ایک ایسی حکمت ہے جو دلوں تک پہنچنے والی ہے، جو دلوں پر اثر کرنے والی ہے، لیکن کس کی؟ جو بندہ نصیحت حاصل کرنے والا ہو، جو مومن ہو، جو متقی ہو، تو ایسی حکمت ہے جو دل تک پہنچ جائے گی۔ پرانے قوموں کے حالات پہ غور کریں، لیکن سب کی نہیں۔ فما تغنی النذر، بس نہیں فائدہ دیا ڈرانے والوں نے۔ اکثر لوگوں کو ڈرانے والے فائدہ ہی نہیں دیتے، یہ واقعات فائدہ ہی نہیں دیتے، پرانے قوموں کے حالات۔ تو فرمایا کہ حکمت بالغہ، یہ ایک کامل دانائی کی بات ہے، ایک بلیغ حکمت ہے یہ قرآن، یہ جو اس قسم کی نصیحتوں سے بھرا ہوا ہے۔ یا پھر یہ جو پرانی قوموں کے واقعات ہیں، ان پرانی قوموں کے واقعات میں بڑی ایسی حکمت ہے جو دلوں تک پہنچنے والی ہے، جو اثر رکھنے والی ہے، لیکن یہ
اتنی پر اثر حکمت بھی سب لوگوں کو فائدہ نہیں دیتی، یہ متقی لوگوں کو فائدہ دیتی ہے، یہ نیک لوگوں کو فائدہ دیتی ہے۔ فما تغنی النذر، پس نہیں فائدہ دیا ڈرانے والی چیزوں نے۔ یہ ڈرانے والی چیزیں، ڈرانے والی باتیں، انہوں نے بہت سارے لوگوں کو فائدہ نہیں دیا۔ بہت سارے لوگ ان چیزوں کو پڑھا، انہوں نے پڑھ کر ان چیزوں کو دیکھا اور دیکھ کر گزر گئے، ان سے انہوں نے کوئی سبق حاصل نہیں کیا۔ کئی لوگ جو ہیں وہ ہدایت یافتہ نہیں ہوتے۔ قرآن کریم بھی ایک اور آیت کریمہ میں اللہ فرماتے ہیں قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، سورہ نعم آیت نمبر 149۔ اللہ فرماتے ہیں اے نبی فرما دیجئے اللہ کے لیے ہی پوری حجت ہے، پوری دلیل، پوری حجت وہ اللہ کے لیے ہی ہے۔ اللہ تو پوری حجت پیش کر دیتے ہیں قرآن کی صورت میں، پرانے واقعات کی صورت میں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ اس حکمت بالغہ یا اس حجت بالغہ سے سب لوگ ایمان لے آئیں۔ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اگر اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت دے دیتا، لیکن اللہ نے سب کو ہدایت نہیں دی۔ بعض لوگ ایمان لاتے ہیں، اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ حجت پوری ہے، بالغ حجت ہے، حکمت بالغہ ہے، پر اثر حکمت تو موجود ہے، لیکن سب لوگ فائدہ نہیں اٹھا پاتے۔ اکثر لوگوں کو ڈرانے والی چیزیں فائدہ نہیں دیتی، تو ہم کیا کریں پھر؟ فرمایا فَتَوَلَّ عَنْهُمْ، آپ ان سے منہ موڑ لیں، آپ ان کی زیادہ توجہ نہ کریں، آپ ان سے اعراض کریں۔ اس اعراض سے مراد یہ نہیں کہ آپ ان کو آئندہ دعوت ہی نہ دیں، آپ ان سے آئندہ راہ و رسم ہی نہ رکھیں، نہیں، دعوت تو دینی ہے۔ یہاں اعراض سے مراد ہے بلا وجہ کی ان سے بحث نہ کریں۔ یہ کون سا اعراض ہے؟ یہ وہ اعراض ہے کہ جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نیک لوگوں کے حوالے سے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جب نیک لوگوں کو جاہل لوگ مخاطب کرتے ہیں تو نیک لوگ سلام کہہ کر گزر جاتے ہیں، پرواہ نہیں کرتے۔ ان کے ساتھ بحث کرنا ٹائم کا ضیاع ہے۔ ایک اور جگہ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ، جب وہ کوئی لغو باتیں سنتے ہیں، جب وہ مخالفین سے بےہودہ قسم کی اور فضول قسم کے دلائل، فضول قسم کی بحثیں، ٹائم ضائع کرنے والی سنتے ہیں نیک لوگ، اعرضوا عنہ، پھر وہ توجہ نہیں دیتے، وہ منہ موڑ لیتے ہیں۔ وقالوا لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، کہتے ہیں ہمارے اعمال ہمارے ساتھ، تمہارے اعمال تمہارے ساتھ، سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، لا نبتغی الجاہلین، ہمیں منہ آمنے سامنے نہیں کہتے، دل میں کہتے ہیں ہمیں جاہل لوگوں سے کیا لینا، ہمیں جاہل لوگوں سے کیا لینا، ہمارا ان سے کیا لینا دینا ہے جاہل لوگوں سے۔ وہ جاہل لوگوں کے ساتھ وقت نہیں کھپاتے، وقت ضائع نہیں کرتے۔ یہ مطلب ہے فَتَوَلَّ عَنْهُمْ۔ یہ مراد نہیں ہے کہ ایسے لوگوں کو آپ نصیحت ہی نہ کریں، آئندہ کبھی ان کو دعوت ہی نہ دیں، جب بھی ان سے ہمیشہ منہ موڑے رکھیں، یہ مراد نہیں ہے۔ مراد ہے درگزر کریں، ٹائم ضائع نہ کریں ان کے دلائل کے ساتھ، کبھی موقع ملے دوبارہ نصیحت کر دیجئے گا، لیکن یہ جو الٹے سیدھے دلائل دیتے ہیں وہاں آپ منہ موڑ لیں، آپ ان سے سلام کہہ کے گزر جائیں۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ، منہ موڑ لیں ان سے۔ یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، وہ دن جس دن بلائے گا ایک بلانے والا ایک منکر شے کی طرف۔ وہ دن یعنی کیا مطلب؟ یعنی اس دن کا انتظار کیجئے، یعنی قیامت کے دن کا، اس دن کا انتظار کیجئے۔ ان سے منہ موڑ لیں، آج دنیا میں ان سے زیادہ متھا لگانے کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ بحثیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نصیحت کریں، فائدہ دیتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں دیتی تو زیادہ توجہ نہ دیں۔ قیامت کے دن کا انتظار کیجئے جس دن ایک بلانے والا بلائے گا ایک منکر شے کی طرف۔ کون ہے یہ بلانے والا؟ یعنی اسرافیل علیہ السلام، جو سور پھونکیں گے۔ جب وہ سور پھونکیں گے تو ہر ایک کو میدان محشر میں آنا پڑے گا، ہر ایک وہ سنے گا سور، یا کوئی اللہ کی طرف سے منادی کرنے والا ہوگا، اس منادی کرنے والے کی ندا کو ہر بندہ سنے گا، اور ہر بندے کو اس منادی کرنے والے کی ندا پر لبیک کہنا پڑے گا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ سورہ قاف میں فرماتے ہیں وَاسْتَمِعْ یوم ینادی المنادی من مکان قریب، غور سے سنیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن ہوگا جس دن ایک منادی کرنے والا ندا لگائے گا، وَاسْتَمِعْ یوم ینادی المنادی من مکان قریب، قریب کی جگہ سے، قریب کی جگہ سے ندا لگائے گا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہر بندے کو وہ ندا کی اس کی آواز سنائی دے گی، اور ہر بندے کو اس پکار پر لبیک کہنا پڑے گا، اور ہر بندے کو چل کے بھی نہیں، ہر بندہ دوڑ کے میدان محشر میں آئے گا۔ یوم یخرجون من الاجداث سراعا، اس دن وہ نکلیں گے اپنی قبروں سے بڑی تیزی سے، کأنہم الی نصب یوفضون، جیسے وہ دنیا میں اپنے استحانوں کی طرف جہاں بت نصب ہوتے تھے وہاں بھاگ کر جاتے تھے۔ دنیا میں کافروں کی عادت تھی کہ صبح کام پہ جانے سے پہلے وہ اپنے بت قدوں کی طرف
جہاں پتھر نصب ہوتے تھے تو وہاں بھاگ کر پہلے جاتے تھے، پہلے وہاں تھوڑی سی پوجا پاٹ کرتے تھے اور پھر اس کے بعد اپنے کام پہ جاتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں جس طرح یہ اپنے استحانوں کی طرف بھاگ کر جاتے ہیں بڑی خوشی خوشی صبح، اس سے زیادہ تیزی سے وہ قیامت کے دن میدان محشر میں اکٹھے ہوں گے۔ دنیا میں جتنا انکار کرنا ہے کر لیں، پھر قیامت کا دن انہوں نے ہمارے پاس ہی آنا ہے۔ خش عن ابصارہم، ڈری ہوئی ہوں گی ان کی آنکھیں، آنکھوں میں شدید خوف ہوگا قیامت کے دن، آنکھیں جھکی ہوں گی۔ یخرجون من الاجداث، قبروں سے نکلیں گے، ایسے نکلیں گے کأنہم جراد منتشر، جیسے بکھرے ہوئے پتنگے ہوتے ہیں۔ اتنے زیادہ ہوں گے لوگ کہ پتنگوں کی طرح، پتنگے بہت زیادہ ہوتے ہیں اور ان کی حیثیت نہیں ہوتی پتنگوں کی، وہ لائٹ میں جاتے ہیں اور لائٹ سے لگ کر گرتے رہتے ہیں اور ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں پتنگے پڑے ہوتے ہیں اور کسی کو پرواہ بھی نہیں ہوتی۔ تو اس طرح کر کے قیامت کے دن لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں لوگ پتنگوں کی طرح جو ہیں وہ نکلیں گے اور وہ اللہ کے حضور اکٹھے ہو رہے ہوں گے اور اس طرح بھاگ کر پہنچ رہے ہوں گے قبروں سے۔ جدث کہتے ہیں پرانی قبر کو۔ تو قبروں سے نکلیں گے جیسے کہ وہ بکھرے ہوئے پتنگے ہیں۔ یہ حیثیت ہوگی انسان کی حیثیت اتنی سی ہے۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، القاریۃ ما القاریۃ وما ادراک ما القاریۃ، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، لوگ بکھرے پتنگوں کی طرح ہوں گے۔ وتکون الجبال کالعہن المنفوش، پہاڑ جو ہمیں اتنے مضبوط نظر آتے ہیں یہ دنکی ہوئی روئی کی طرح ہوں گے۔ خش عن ابصارہم، نظریں جھکی ہوں گی۔ دنیا میں انسان جو ہے اتنے تکبر سے بات کرتا ہے اور اتنا تکبر کرتا ہے، اتنا غرور کرتا ہے اور تکبر کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب قیامت کے دن قبروں سے نکلیں گے تو اس وقت بڑے ذلیل ہوں گے، یہ نظریں جھکی ہوں گی، آنکھوں میں شدید خوف ہوگا۔ دیگر آیات میں چہروں پہ پھٹکار ہوگی۔ مہطعین الی الداع، سر پٹ دوڑ رہے ہوں گے، بڑے تیزی سے دوڑ رہے ہوں گے، الی الداعی، پکارنے والے کی طرف۔ پکارنے والا پکار لگائے گا، اب یہ نہیں کہ یہ کہیں اور بھاگیں، یہ پکارنے والے کی طرف بڑی تیزی سے دوڑیں گے۔ ایک اور آیت کریمہ میں منظر کشی اس طرح کی ہے، فرمایا مہطعین مقنعی رؤوسہم، سورہ ابراہیم آیت نمبر 43۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو غافل نہ سمجھیں اس سے جو ظالم لوگ عمل کرتے ہیں، اللہ ہرگز غافل نہیں ہے۔ انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، اللہ تو انہیں مہلت دے رہے ہیں ایسے دن کے لیے جس دن آنکھیں پتھرا جائیں گی۔ مہطعین، سر پر دوڑ رہے ہوں گے، مقنعی رؤوسہم، سروں کو اٹھائے ہوئے ہوں گے، لا یرتد الیہم طرفہم، پلک بھی نہیں جھپک رہے ہوں گے ڈر کے مارے، وافئدتہم ہوا، دل ان کے خالی ہوں گے، ہوا ہوں گے۔ یہ کیفیت ہوگی انسان کی قیامت کے دن۔ یہ بڑے بڑے جو جبار قسم کے لوگ ہیں، دنیا کے اندر تکبر کرتے ہیں، آخرت میں اتنے خوفزدہ ہوں گے۔ ایک اور آیت کریمہ میں سورۃ طٰہٰ میں فرمایا وَعَانَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ، کہ الحی القیوم ذات کے سامنے چہرے جھک جائیں گے، اس دن سب چہرے ذلیل ہو جائیں گے اللہ کے سامنے۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا، جس نے ظلم کیا وہ تو نامراد ہو گیا۔ اور اس سے پیچھے فرمایا کہ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا يَوْمَ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ، اس دن وہ پیروی کریں گے داعی کی۔ ایک آواز لگانے والا آواز لگائے گا، یہ آواز لگانے والا کون ہوگا میں ذکر کر چکا ہوں، یا تو اسرافیل علیہ السلام ہے یا کوئی اور فرشتہ ہے جو سور پھونکیں گے، یا کوئی اور فرشتہ ہے جو ندا لگائے گا، اس کی پیروی کریں گے۔ لا عوج لہ، کوئی کجی نہیں ہوگی۔ وخشعت الاصوات للرحمن، اور آوازیں جھک جائیں گی لوگوں رحمان کے لیے، کوئی بندہ اونچی آواز سے بات نہیں کرے گا، شدید خوف میں ہوگا، آوازیں جھک جائیں گی رحمان کے لیے۔ فلا تسمعوا الا ہمسا، اے نبی آپ سرگوشی کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں سنیں گے، کوئی بندہ اونچی آواز سے بات نہیں کرے گا ڈر کے مارے۔ تو بہرحال دنیا کے اندر تکبر کرنے والوں کی یہ کیفیت ہوگی۔ تو انسان کا کام یہ ہے کہ انسان دنیا کے اندر نصیحت حاصل کر لے۔ انسان نے جو حسرت جو ہے وہ مرتے وقت کرنی ہے، جو حسرت قیامت کے دن کرنی ہے، انسان کے پاس دنیا میں وقت ہے، بڑا ہی قیمتی وقت ہے، تو انسان دنیا کے اندر اپنی اصلاح کر لے اور انسان اس کیفیت سے اپنے آپ کو بچا لے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔
اهتدي في رحمه تحلو الحياة شوقا